یہ 26 آیتیں ضروری ہے، آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ہم آتنکواد جیسی بیماری سے جو کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے کئی 100 سالوں سے پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اور شیعہ خاص کر کے پریشان ہے کہ شیعہ جہاں بھی ہوتا ہے یہ قرآن کے ماننے والے ان کو مشرک، ان کو کافر کہہ کر الٹی کرتے ہیں۔ لوگ مجھے یہ پیغام دیے کہ کسی نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نام وسیم ہوگا، یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لعین پکارنا تھا۔ ہمارے مذہب کی جو بات ہے وہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں اتنی آیتیں ایسی ہے جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں ہوتی، ہمارا تو مذہب ہی آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এক ভণ্ড শিয়া, সে ভারতের সুপ্রিম আদালতে মামলা করেছে কোরআন কারীম থেকে 26টি আয়াত নিষিদ্ধ করার জন্য। ابھی وہ وسیم رضوی، وہ گنگا، وہ بہرا، وہ ایمان فروش، وہ بے ضمیر انسان ہمارے قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ وسیم رضوی عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے، قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات، تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ یاد کرو، بتاؤ اپنے گروؤں کو، بتاؤ اپنے نیتاؤں کو، نکیرس پر بننتی ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اسٹرانگ طور پر کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہاتھوں سے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، پتا ہے یہ قرآن کون ہے؟ اس کو مٹانے انگریز آئے تھے، انگریز خود مٹ گئے۔ اسی قرآن کا چیلنج کیا تھا بڑے بڑے سورماؤں نے، اسی قرآن کے فیصلے کا منشے کا چیلنج کیا تھا۔ کون؟ نمرود نے، زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے رب کی وحدانیت کے سامنے کھڑا ہوا، زمین آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا۔ کن کو؟ فرعون کو، دنیا کے اندر رب کا دعویٰ کرنے والا۔ اسی لیے وسیم رضوی، منسٹری کی کرسی اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ کرسی تمہارے لیے تمہاری قبر بن جائے گی۔ تم اللہ کی سے مقابلہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تم بغاوت مت کرو۔ یہ ہمارا قرآن نہیں، یہ کسی مسلمان کا قرآن نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ بھارت کا سمویدھان نہیں ہے کہ CAA لے آؤ، مسلمانوں کا نام نکال دو، NRC لاگو کر دو دھرم کے نام پر، کسان کے لیے قانون لے آؤ ان کے خلاف میں۔ یہ تمہارا قانون ہے، تم جو چاہتے ہو لکھ دیتے ہو، لیکن قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن تمہارے ابا کی دادا کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی اس کو کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت تک اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کے ضابطے کے حساب سے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تم قانون بدل سکتے ہو، قانون تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی، قرآن نہیں بدل سکتے، قرآن اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز۔ بہت سے لوگ مجھے یہ پیغام دیے کہ کسی نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نام وسیم ہوگا، یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لعین پکارنا چاہیے، اس کو تو لعین پکارنا چاہیے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اختلافات کو اور فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں تم کو لعین کہتا ہوں، میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں، میں تم کو فرعون کا بیٹا کہتا ہوں، میں تم کو نمرود کی اولاد کہتا ہوں۔ ارے وہ قرآن
اگر شیر خدا حضرت علی ہے جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، کیا اسد اللہ کی موجودگی میں کوئی کلام اللہ میں اضافہ یا کمی کر سکتا تھا؟ جس اہل بیت کے گھر میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، آج تم اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہو، انشاءاللہ تعالی تم بے عزت ہوگے اور دنیا دیکھے گی تم کو کہ تمہاری بے عزتی کو، اور تم زندہ ضرور رہو گے انشاءاللہ، تم 130 سال زندہ رہو گے، جلدی نہیں جاؤ گے پیارے، آرام سے رہو گے، تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، Hey there. Subscribe